میں آج اسٹور کی صفائی کرنے کے لیے گئی تھی۔ کافی دنوں سے میں اسٹور کی صفائی کرنے کا سوچ رہی تھی، کیونکہ وہاں پر بہت سارا کاٹ کباڑ اکٹھا ہو چکا تھا اور اب نئی چیزیں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں پر صفائی کر کے نئی چیزوں کے لیے جگہ بنا سکوں۔ میں نے الماری سے ساری ردی اور اخبار وغیرہ اکٹھے کر کے ایک جگہ رکھ دیے کہ اتنے میں الماری کے اوپر سے ایک کاپی نیچے گری۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کاپی کافی عرصے سے یہاں پر پڑی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کافی دھول اور مٹی جمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کاپی کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر کچھ عجیب و غریب چیزیں بنی ہوئی تھیں۔ عجیب و غریب سے نقش و نگار تھے۔ میں نے اسے ایک سائڈ پر رکھا اور باقی کاٹ کباڑ کو اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ صبح کوڑے والا آئے گا تو میں اسے یہ سارا دے دوں گی، اور اس کاپی کو اٹھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں کو میں نے ردی کے بارے میں بتا دیا تھا تاکہ ان کے بھی ذہن میں رہے۔ میں نے نہا کر کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور وہ کاپی کھول کر بیٹھ گئی۔ لیکن جیسے جیسے میں اسے پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میری آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میرا نام سدرا ہے۔ میں ایک 21 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں اور میری اماں اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں، جبکہ میرے ابا باہر سعودیہ میں ایک نوکری کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی یہ گھر کرائے پر لیا ہے۔ کچھ ہی عرصہ ہوا تھا ہمیں یہاں پر شفٹ ہوئے۔ آہستہ آہستہ گھر کی شفٹنگ کا کام مکمل ہوا تو اب ہم گھر کی صفائی کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے ابھی حال میں ہی گریجویشن کیا تھا اور اب گھر پر فارغ ہی ہوتی تھی۔ آج کل امی کا شوق تھا مجھے گھر داری سکھانے کا۔ امی کا کہنا تھا کہ اب پڑھائی تو مکمل ہو گئی ہے، اسی لیے گھر داری بھی سیکھ لو تاکہ کل کو تمہاری شادی کریں تو تمہیں ساس سے تانے نہ سننے کو ملے۔ اور میں امی کی بات ہنس کر ٹال دیتی اور کہنے لگتی کہ آپ مجھے جہیز میں نوکر بھیج دینا، پھر مجھے ساس سے تانے نہیں ملیں گے اور کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میری بات سن کر امی بھی ہنس دیتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کی دوست بھی تھیں اور سہیلیاں بھی۔ ہمارا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ ابو ہر 3-4 ماہ بعد کچھ دنوں کے لیے آ جاتے تھے۔ حالانکہ اب ہم نے ابو سے کہا بھی تھا کہ آپ پاکستان شفٹ ہو جائیں اور اس نوکری کو ختم کر کے یہاں پر اپنا کوئی کاروبار کر لیں، لیکن ابو کو شاید وہاں کی عادت ہو گئی تھی اور وہ ابھی پاکستان شفٹ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ میں اور امی اپنے حال میں مست ملنگ رہتے تھے۔ اپنی مرضی سے ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ننیال والے تو دوسرے شہر میں آباد تھے، لیکن ددیال یہیں پر ہوتا تھا، اسی لیے اکثر ان کی طرف چکر لگتا رہتا تھا۔ وہ بھی ہماری طرف اکثر آتے رہتے تھے۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا کہ اس میں ہلچل تو اس سے پڑی جب اس گھر کے اسٹور کی صفائی کے دوران مجھے وہ کاپی ملی۔ میں نے اس کاپی کو کھول کر پڑھا تو مجھے کچھ عجیب سی چیزیں ملی جو کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی نہ سنی۔ ان میں ایک ایسا وظیفہ لکھا ہوا تھا جو کہ جنات کا وظیفہ تھا، جس کے مطابق میں اگر وہ وظیفہ کرتی تو 3 دنوں میں کروڑ پتی بن جاتی۔ مجھے اس بات پر یقین تو نہیں آیا تھا اور میں نے بے تحاشا ہنس کر اس کاپی کو بند کر کے رکھ دیا تھا، لیکن دماغ میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ آخر یہ کاپی ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، حالانکہ یہ ہمارے سامان میں یہاں پر نہیں آئی تھی۔ شاید پہلے سے ہی یہیں پر پڑی ہوئی تھی، کیونکہ اسٹور میں ابھی بھی پرانے کرایہ داروں کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا